مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کینیڈا اور انڈیا کے درمیان ایک بار پھر جو ہے سفارتی کشیدگی بڑھ گئی ہے، اور دونوں نے پہلی بار یہ ہوا ہے کہ ہائی کمشنرز کو ایک دوسرے کے نکال دیا ہے، اور ٹوٹل چھ لوگ نکالے گئے ہیں، لیکن ہائی کمشنرز کو نکالا گیا ہے۔ تو اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ اور یہ معاملہ پچھلے سال سے ویسے تو شروع ہوا تھا، جب 18 جولائی کو جو سکھ رہنما ہیں ہردیپ سنگھ نجار، جو خالصتان تحریک کے روح رواں ہیں اور ایک سکھوں کے الگ وطن کے لیے جو مطالبہ کر رہے تھے، ان کو جو ہے وہ کینیڈا میں قتل کیا گیا تھا۔ اور اس میں کینیڈین جو ادارے ہیں انہوں نے تفتیش میں انڈیا کے سفارتکاروں کو یا سفارتکاروں کے روپ میں جو بھی لوگ وہاں پر تعینات تھے ان کو ملوث قرار دیا تھا کینیڈین گورنمنٹ نے۔ اور اس کے بعد سے جو معاملہ جو ہے وہ جاری تھا، لیکن بیچ میں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ معاملہ اب کچھ جو ہے ٹھنڈا پڑ گیا اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کچھ جو ہے وہ معمول پر آنے لگے ہیں، لیکن پھر اب ایک دم اس میں جو ہے وہ محاذر آئی اور کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ اور اس کا آغاز جو بتا رہے ہیں لوگ کہ وہ وینکور میں بھی حالیہ دنوں میں ایک سکھ گلوکار ہے، اس کے گھر پہ فائرنگ ہوئی ہے، تو وہاں سے پھر یہ معاملہ شروع ہوا ہے۔ اور اس پہ انہوں نے جو کینیڈین اداروں نے ڈائریکٹ جو ہے بھارت کے جو ہائی کمشنر تھے انڈیا میں سنجے کمار ورما، ان کو ملوث قرار دیا، اور سنجے کمار ورما کو ملوث قرار دیا، اور کچھ اور اعلیٰ سفارتکاروں کو انہوں نے کہا کہ براہ راست ان کی نگرانی میں یہ جو اٹیک وینکور میں ایک سکھ گلوکار پر ہوا ہے۔ تو اس پہ اب یہ گلوبل نیوز ہے، انڈیا اپنا کینیڈا کا ایک بڑا اخبار ہے گلوبل نیوز، تو اس نے ایک پوری سٹوری دی ہے اس کے اوپر کہ کس طرح جو ہے وہ بھارت اگرچہ اس کی تردید کرتا ہے، لیکن اس گلوبل نیوز نے کینیڈین اداروں کے حوالے سے دیا ہے کہ بھارت کا ایک کس طرح مضبوط نیٹ ورک کینیڈا میں کام کر رہا تھا، اور نہ صرف وہ جو ہے سکھوں جو آزادی پسند سکھ ہیں جو خالصتان تحریک کے حامی ہیں ان کو نشانہ بنا رہا تھا، بلکہ وہ جو مودی حکومت کے دیگر مخالفین ہیں انہیں بھی بلیک میل اور ان کے پر دباؤ ڈالنے اور ان کے جو ہے دھمکانے میں ملوث تھا۔ تو یہ بڑی انہوں نے تفصیلی رپورٹ دی ہے، وہ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس میں کیا کیا ہے۔ اس میں انہوں نے رپورٹ میں گلوبل نیوز نے کینیڈین اداروں کے حوالے سے بتایا کہ بھارتی ہائی کمیشن جو اٹاوا میں ہے اور وینکور اور ٹورنٹو میں جو بھارتی قونصل خانے ہیں، ان میں جو ہے بڑے تعداد میں سفارتکاروں کے روپ میں بھارت کے دیگر اداروں کے لوگ تعینات تھے، اور انہیں ٹاسک دیا گیا تھا کہ جو کینیڈا میں بھارت کے مخالفین ہیں اور خاص طور پر جو سکھ خالصتان کے حامی ہیں انہیں وہ ٹارگٹ کریں۔ اور یہ جو ہے ڈائریکٹ سنجے کمار ورما جو ہے بھارتی ہائی کمشنر اس میں کمان میں کام کر رہے تھے، اور ان سب کا جو معاملات ہیں اس میں ان پہ جو الزام لگائے گئے ہیں کہ یہ لوگوں کو مروانے میں یعنی شوٹنگ میں ملوث ہیں، جلاؤ گراؤ یعنی جو بھارتی حکومت کے مخالف ہیں ان کے اوپر جلاؤ گراؤ کی کارروائیاں بھی ہوئی ہیں جو حالیہ سالوں میں یا حالیہ مہینوں میں ہوئی ہیں، تو اس کا الزام بھی ان کے اوپر لگایا گیا کہ یہ انڈین ایجنٹس جو ہیں انہوں نے یہ سارا کام کیا ہے جو سفارتی روپ میں وہاں پر تعینات تھے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ دھمکیاں دی جاتی تھیں لوگوں کو کہ وہ آواز نہ اٹھائیں، جو خالصتان کے لیے آواز اٹھاتے تھے ان کو بھی، اور جو مودی حکومت کے ویسے مخالف تھے مودی کے خلاف آواز اٹھاتے تھے ان کو بھی یہ دھمکیاں دلاتے تھے، اور پھر یہ بتہ خوری کا بھی الزام لگایا گیا کہ یہ جو ہے بتہ خوری والے بھی ان میں بھی ملوث تھے۔ اچھا، اس میں ایک دلچسپ بات یہ بتائی گئی، انڈیا میں آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں دوہری شہریت کی اجازت نہیں جس طرح پاکستان میں ہے، تو انڈین جو شہری ہیں جو کہ انڈیا کے نیشنل ہیں انہیں اگر انڈیا بھی جانا ہوتا ہے تو انہیں وہاں پر ویزا لینا ہوتا ہے۔ تو اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ویزا جو ہے اس کو بھارتی سفارتکاروں نے ایک بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ یہ لوگوں کے ویزے روک لیتے تھے، ظاہر آپ کسی نے اپنے ماں باپ کے پاس یا کسی کے پاس ملنے جانا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا یا کسی نے ویسے ہی شادی میں جانا ہے، وہ جب ویزے کے لیے اپلیکیشن دیتے تھے تو ویزے روک لیتے تھے، اور پھر ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ ہمارے لیے مخبری کرو، آپ ہمارے ایجنٹ بنو، ہمارے جاسوس بنو، تو اس صورت میں آپ کو ویزا دیا جائے گا، اور پھر ان کو اس کے لیے مالی امداد کی پیشکش کی جاتی تھی۔ ان سے کیا کرایا جاتا تھا؟ جو بھارت کے مخالفین ہیں خاص طور پر جو سکھ خالصتان کے حامی ہیں کہ آپ ان کی ریکی کریں، یہ ہمیں بتائیں وہ کہاں کام کرتے ہیں، کتنے بجے گھر سے جاتے ہیں، کتنے بجے گھر سے آتے ہیں، اور پھر جو سکھوں کے گرودوارے ہیں کینیڈا میں وہاں پر بھی انہوں نے ایک مضبوط جو ہے وہ نیٹ ورک بنا لیا تھا، اور ان لوگوں کو بلیک میل کر کے پھر ان کو کچھ پیسے بھی دیتے تھے جو ان میں سے تاکہ ان کو اپنے ساتھ لگا کے رکھیں، لیکن بلیک میلنگ جو ہے ویزے کی بلیک میلنگ اس رپورٹ میں گلوبل نیوز کے بتایا گیا کہ بہت اہم تھی، جو کینیڈین اداروں نے گزشتہ ایک سال کے دوران تفتیش کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 6 لوگ تھے، اچھا ان کو جو ہے اب کینیڈا نے کہا تھا کہ بھارت سے کہ آپ ان کا جو ہے سفارتی استثنا ختم کریں، سفارتی عہدہ ہم واپس لیں، ہم آپ کے ہائی کمشنر جو ہے وہ جو سنجے کمار ورما ہیں اور دیگر جو 6 لوگ ہیں ہم ان سے تفتیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس پہ ظاہر ہے بھارت نے وہ تو اس کو اجازت نہیں، کوئی بھارت ہوتا خیر کوئی ملک ہوتا نہیں دیتا، تو انہوں نے اس سے انکار کیا اور ان کو
जिस पर कनाडा ने उनको निकाल दिया, और जवाबी तौर पर भारत ने भी कनाडा के 6 लोगों को हाई कमिश्नर्स में निकाल दिया है। लेकिन इस रिपोर्ट में जो संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो ये है कि ये जो मालूमात ना सिर्फ भारतीय स्वार्थकार लोगों को एजेंट बनाकर मजबूर करके उनको ब्लैकमेल करके उनसे मालूमात जमा करते थे, फिर ये मालूमात जो है वो भारत में भारतीय खुफिया एजेंसियों को भेजी जाती थी, और उसके बाद जो है ये जो वहाँ पर एक गैंग है लॉरेंस बिश्नू गैंग इंडिया में, ये मालूमात फिर उनको दी जाती थी, फिर उनके नेटवर्क को, जो कनाडा में उनका नेटवर्क था, उसको इस्तेमाल करके ये जो आज़ादी पसंद सिख हैं, खालिस्तान के हामी, उनको निशाना बनाया जाता था, और मोदी हुकूमत के दिगर अगर कोई मुखालिफ थे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जाती थी। तो ये बड़ी चार्जशीट जो है वो कनाडा के इदारों ने तैयार की है, और इसका अंदाज़ा, इसकी संजीदगी अंदाज़ा लगाएंगे खुद कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जो ट्रूडो हैं, खुद उन्होंने ये बयान जारी किया। फिर कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा जो है खातून जोली, उन्होंने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि भारत ने हमारे मुल्क में एक क्रिमिनल गैंग्स के साथ मुनज़्ज़म नेटवर्क बना लिया था, और उस नेटवर्क को हमने तोड़ना है, और उसको तोड़ने के लिए भारतीय हाई कमिश्नर और 6 लोग निकाले गए हैं। और उन्होंने कहा कि हम अपनी सरज़मीन पर अपने शहरी या किसी भी और इंसान को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे। तो ये एक सफारती तनाज़ा था, लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक मालूमात सामने आई हैं कि अब ये जो कनाडा में मुकीम इंडियंस हैं, अगर वो हुकूमत के मुखालिफ हैं, या जो सिख भाई हैं जो हमारे, अगर वो उनकी खालिस्तान तहरीक के साथ हमदर्दियाँ या उसमें चलाते हैं, तो उनको वहाँ पर निशाना बनाने के लिए किस कदर मुनज़्ज़म नेटवर्क जो है वो बनाया गया था। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।